إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له من يضلل الله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے. خالق کائنات، مالک کائنات، راز کے کائنات نے ہمیں مسلمان گھرانوں کے اندر پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد سب سے بڑا جو اللہ رب العزت کا ہم پہ احسان ہوا وہ یہ ہے ہمیں دین اسلام، جس جیسا دین مذہب پوری دنیا کے اندر کہیں نہیں ملتا، جس مذہب کے اندر انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہو اور انسانیت کو پامال کرنے سے بچایا جائے، ایسا مذہب پوری دنیا میں آپ اگر موازنہ کریں، گھوم کے دیکھیں، واللہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتا. آج جو ملک پاکستان کے حالات ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک ہو رہے ہیں، دنیا کا کفر یہ متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف جو پراپوگنڈا کر رہا ہے، سوشل میڈیا ہر بندے کی جیب کے اندر ہے، ہر انسان دیکھ رہا ہے. آج دنیا کا کفر مسلمانوں کے اوپر کیسے اپنا شکنجہ گاڑے ہوئے ہے، اور میں بحیثیت مسلمان آج اپنے سے یہ سوال کر کے یہاں سے جاؤں گا، آیا کہ دنیا کا کفر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے آج کس حد تک متحرک ہو چکا ہے؟ میں بحیثیت مسلمان میں اپنے سے سوال کروں گا، آیا کہ دنیا کا کفر وہ دن رات اسی محنت، کوشش اور کاوش کے اندر ہے کہ اسلام کو ختم کیا جائے، اسلام کو ختم کر کے وہ اپنا نظام رائج کرنا چاہتے ہیں. میں مسلمان اپنے سے سوال کرتا ہوں، میں ان کے نظاموں کا حصہ بننے سے اپنے آپ کو کتنا بچا رہا ہوں؟ ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، ہر چیز کا دنیا کے اندر آنے کا ایک مقصد ہوا کرتا ہے.
جس طرح دنیا کا کوئی سائنسدان اپنی چیز ایجاد کر کے اس کے سائیڈ ایفیکٹ، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں وہ بتلاتا ہے، وہ ایک پورا لٹریچر تیار کر کے بھیج دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد انسان کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کوئی مقصد نہیں انسان کے بنانے کا، صرف مقصد یہی ہے کہ یہ میری عبادت کرے، اس کے علاوہ انسان کا دنیا میں آنے کا کوئی مقصد نہیں۔ اگر آج میں اپنے محلے، اپنے علاقے کی مسجدوں کو دیکھوں تو مجھے نہیں نظر آتا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے۔ 30واں پارہ ہے، سورۃ العصر ہے، انسان کو اللہ جھنجھوڑتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ والعصر، قسم ہے زمانے کی، وہ خال کے کائنات، مال کے کائنات، راز کے کائنات، انسان کو پیدا کرنے والا۔ دیکھیے پانی کے ایک پلیت قطرے کے لاکھویں حصے سے جس نے میرا وجود بنایا ہے، وہ رحمان قسم نہ بھی کھائے تو مجھے اللہ کی بات پر ویسے ہی یقین ہے، لیکن انسان کو اللہ جھنجھوڑتے ہیں۔ جھنجھوڑ کے کیا فرمایا؟ والعصر، انسان تو گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ اکبر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم کھائی اللہ نے زمانے کی، پوری کائنات کی قسم کھانے کے بعد فرمایا تو گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم اس بات کو نہیں سمجھتے۔ فرمایا بے شک انسان گھاٹے اور خسارے کے اندر ہے۔ اللہ نے 4 چیزیں بیان کی آگے۔ فرمایا جو لوگ گھاٹے اور خسارے کے اندر نہیں وہ کون سے ہیں؟ 4 باتیں اللہ نے آگے بیان کی۔ کیا فرمایا؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، 2 باتیں فرمایا ایمان لائے۔ پہلی بات ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرتے رہے۔ جو صرف 5 وقت کی نماز پڑھ کے یہ سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں میں 5 وقت مسجد کے اندر آ کے باجماعت نماز پڑھتا ہوں، میں روزانہ روٹین کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ فرمایا ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کیے۔ اللہ اکبر۔ نیک اعمال کرنے کے بعد پھر اللہ نے آگے 2 باتیں بیان کی۔ فرمایا ایمان لے آئے، نیک اعمال کرتے رہے، نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ، دونوں باتیں بڑی اہم ہیں۔ انشاءاللہ پورا موضوع اسی کے متعلق گھومے گا۔ فرمایا ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، نیک اعمال کرنے کے بعد جو اگلا کام کیا تھا؟ لوگوں کو حق کی تلقین کرنا۔ کوئی غلط کرتا ہے اس کو بتلانا، بھائی یہ غلط ہے، باز آ جا، یہ نہیں کرنا۔ انسان کا نفس جب بندہ کوئی غلط کام کر رہا ہوتا ہے اس کو ملامت کرتا ہے۔ انسان کے اندر کا جو نفس ہوتا ہے وہ انسان کو ملامت کرتا ہے، جو تو کر رہا ہے یہ غلط ہے۔ فرمایا غلط سے بچنا نہیں، لوگوں کو بھی بچانا ہے۔ نمازیں پڑھنی نہیں، لوگوں کو پڑھانی ہے۔ جنت میں اکیلے جانا نہیں، لوگوں کو لے کے جانا ہے۔ ہاں جی، لوگوں کا حق کھانے سے بچنا نہیں بلکہ لوگوں کو بچانا بھی ہے۔ تو اکیلا نمازیں پڑھے، تو اکیلا تہجدیں پڑھے، تو اکیلا قرآن کی تلاوت کرے، تیرا ہمسایہ، تیری بیٹی، تیرا بیٹا، تیری بیوی وہ بستر سے نہ اٹھے،
میرے محلے کے اندر رہنے والا وہ انسان وہ بوڑھا ہو گیا، اس کے بال سفید ہو گئے اور وہ جہنم کا ایندھن بن گیا، تیری نمازیں تجھے بچائیں گی؟ کیسے مسلمان ہیں؟ فرمایا لوگوں کو حق کی تلقین کرنی ہے، بتلانا ہے، لوگوں کو جہنم سے کھینچ کے نکالنا ہے، یہ ہر انسان پر فرض ہے۔ اور آج اس فریضے سے ہر بندہ جان چھڑا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق بتلانا ہے، وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اللہ اکبر۔ لوگوں کو روکنا ہے، روکنے کے بعد لوگوں کو دین کی دعوت دینی ہے، ان کی اصلاح کرنی ہے۔ اصلاح کرنے کے ساتھ ساتھ جب اصلاح کی جاتی ہے، جب دعوت دی جاتی ہے، جب لوگوں کو برائی سے روکا جاتا ہے، پھر راستے کے اندر بڑی رکاوٹیں آتی ہیں، بڑی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ او بھائی 100 چوہا کھا کے بلی حج کو چلی، او کل تو اس کے اندر یہ غلطیاں تھی، آج یہ بڑا حاجی بنا پھرتا ہے، آج یہ لوگوں کو بڑی تبلیغ کرتا ہے۔ آج سے 4 سال 5 سال پیچھے چلے جائیں، اس کی کیفیت اور حالت کیا تھی؟ ایسے ایسے تانے دیتے ہیں انسان کو آگے سے۔ فرمایا حق کے ساتھ صبر کی وصیت کرنی ہے، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج میں ذرا اپنے سے سوال کروں، واقعتاً میں اللہ کے اس حکم پر عمل کر رہا ہوں یا نہیں؟ میری گلی کے اندر، میرے محلے کے اندر، میرے علاقے کے اندر آیا کہ یہ چند لوگ ہی ہیں جو اس وقت اس مسجد کے اندر جمع ہیں؟ میرے ہمسائے کے اندر آیا کہ ایک ہی بندہ ہے جو 5 وقت مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے؟ کیا اس کا کوئی بیٹا نہیں؟ کیا اس کا والد نہیں؟ کیا اس کا کوئی بھائی نہیں ہے؟ میں اپنی گلی سے روزانہ گزرتا ہوں، میں نے کتنی جرات کتنی ہمت کی، میں دروازہ نوک کر کے کہوں بھائیا نماز کا ٹائم ہے، اذان ہو گئی ہے، آجا مسجد کی طرف۔ فجر کا وقت ہوتا ہے، امام صاحب بیچارے وہ مصلے پہ کھڑے پریشان ہوتے ہیں، اب شاید پیچھے سے کوئی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ زیادہ سے زیادہ سفید داڑھی والے چند بزرگ وہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، پوری نوجوان نسل اس گاؤں کی وہ سوئی ہوگی، اور ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں جی مسلمان۔ 4 باتیں ہیں، فرمایا خود نمازیں نہیں پڑھنی اور لوگوں کو بھی پڑھانی ہے، خود مسجدوں کا رخ نہیں کرنا، لوگوں کو لے کے جانا ہے۔ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، ہر بندہ اپنا یہ فرض سر انجام دے۔ حکومتوں کو گالیاں، ہاں جی، علاقے کے لوگوں کو، سیاستدانوں کو برا بھلا، او فلاں نے ایسے کر دیا، فلاں نے ایسے کر دیا، اور بتلا تو کتنا حق پہ کھڑا ہے۔ اگر وہ غلط ہے کبھی تو اپنے گریباں کے اندر جھانک، اگر تیرے ملک کے سیاستدان غلط ہیں، تیرے علاقے کے لوگ غلط ہیں، ذرا اپنے اندر بھی تو جھانک، کبھی اپنا گریبان پکڑ کر تو دیکھ، آیا کہ جو غلطیاں جو کوتاہیاں ان کے اندر ہیں بحیثیت انسان، بحیثیت مسلمان، وہ میرے اندر تو نہیں؟ کیا واقعتاً میں دنیا میں آنے کا جو میرا مقصد ہے میں اس پہ کھڑا ہوں، یا میں دنیا کی رنگینی اور حسینیوں کے پیچھے ہوں؟ میرے محلے کے اندر
مہینوں سے ایک بندہ بیمار ہو اور ماشاءاللہ میں مسلمان ہوں، مجھے اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ میرے گاؤں کے اندر رہنے والے یتیم بچوں کے گھر کے اندر چولہا ایک ہفتے سے نہ جلا ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ہوں مسلمان۔ عید آئے، کوئی اور تہوار آئے، ہاں جی، میرے علاقے کے، میرے گلی اور محلے کے اندر رہنے والے بچوں کے پاؤں کے اندر جوتا نہ ہو، ہاں جی، سردیاں آئیں، میرے گھر کے ساتھ رہنے والے گھر کا بچہ وہ آدھی رات کے وقت سردی کی ٹھٹھڑتی راتوں کے اندر وہ یہ آواز لگائے، آنڈے اور گرمانڈے کی آواز لگائے۔ جس بچے کا ابھی ہاتھ کے اندر کتابیں پکڑ کے سکول جانے کا ٹائم ہے، وہ رات کو آنڈے آپ کی گلیوں میں بیچے، اور آپ کے لیے تو لمحہ فکریہ ہے، لیکن میں نے کبھی اس کی آواز پہ کان دھرے؟ میں بازار کے اندر جاؤں، میں روڈ سے گزر رہا ہوں، میرے روڈ پر بیٹھا وہ بچہ جس کی ابھی عمر مسجد کے اندر جا کر قرآن پڑھنے کی ہے، وہ بازار کے اندر ریڑھی لگائے۔ جس کو ابھی سکول جانے کی ضرورت ہے وہ ریڑھی لگائے۔ میں مسلمان ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، کہتا مسلمان، کوئی فکر نہیں ہے۔ اور محترم بھائیو، ایسے ہی جس طرح ہم نے اپنے گلی محلوں گاؤں کو علاقے کو لاچار چھوڑا ہوا ہے، اسی طرح آج دنیا کے اندر ہمارے ساتھ ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ؟ سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ آپ جاگ رہے ہیں؟ اگر پاکستان کے حالات خراب ہیں تو کیا آپ جاگ رہے ہیں؟ پوری دنیا کا کفر وہ متحد ہو کے آج پاکستان کو نیست و نابود کرنے کے پیچھے تلا ہوا ہے، کیا میں جاگ رہا ہوں؟ اگر میں نہیں جاگ رہا تو محترم بھائیو پھر تیار رہنا۔ اگر میں غفلت کی نیند کے اندر ہوں تو پھر تیار رہنا۔ دنیا کے اندر مسلمان ظلم کی چکی کے اندر پس رہے ہیں، اگر مجھے کوئی تکلیف نہیں تو پھر تیار رہنا۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کا دربار لگا ہوگا، یہ مظلوم مسلمان، یہ رات کو آپ کی گلیوں کے اندر آنڈے بیچنے والے بچے، یہ بازاروں کے اندر یہ کچی عمروں میں، اور جن کے ہاتھوں کے اندر کتابیں ہونی چاہیے تھی، ان کے ہاتھوں کے اندر اگر دنیا کا ساز و سامان ہو بیچنے کے لیے، تو پھر قیامت کے دن جواب کے لیے تیار رہنا۔ اللہ اکبر۔ آج دنیا کا کفر کیا سازش رچ رہا ہے؟ سب سے پہلا جو دنیا کفر نے کام کیا ہمارے ساتھ، سب سے پہلا اس نے مسلمانوں کے اندر دو کام کیے۔ پورے دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترا تو کفیت اور حالت یہ ہوئی، جب مسلمانوں کے ساتھ میدانوں میں اس کا ٹکراؤ ہوا، ٹکراؤ ہونے کے بعد پھر آپ نے دیکھا پوری دنیا کا کفر اکٹھا ہو کے آیا تو روس کے ٹینک افغانستان کے سرزمین پر پڑے رہ گئے۔ اس کے بعد پھر امریکہ اپنے آپ کو دنیا کی سپر پاور کہلوانے والا آیا تو اس کی کفیت اور حالت آپ نے پھر دیکھی، اس کے ساتھ پچھلے سال کیا ہو چکا ہے۔
آیا کہ پچھلے سال سے پچھلے سال ایک بندے کے ساتھ بحث و مباحثہ ہونے کے بعد وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا دنیا کا کفر اس کے پاس اتنا اسلحہ، اتنی ٹیکنالوجی، اور ٹیکنالوجی ہونے کے بعد دیکھیں آپ کہتے ہیں وہ افغانستان کی سرزمین کو چھوڑ کے بھاگے گا، اور یہ تو بتلاؤ اگر اس کے پاس اتنی ٹیکنالوجی ہے، اتنا اسلحہ ہے، وہ اتنے ڈالروں کے ساتھ پوری دنیا کا کفر ان کے ساتھ کھڑا ہے، آپ افغانستان کے افغانیوں کے چند مجاہدین کے بل بوتے پہ کہتے ہیں یہ بھاگے گا؟ ہم نے کہا ہم ان کے بل بوتے پہ نہیں کہتے، ہم اللہ کے حکم کے مطابق کہتے ہیں۔ پھر دنیا نے دیکھا کفر کا کیا حال ہوا، آج دنیا کے کفر نے سر جوڑا، ان مسلمانوں کو میدانوں کے اندر شکست نہیں دی جا سکتی، ان کو شکست دینے کا ایک ہی حل ہے، اور وہ ففتھ جنریشن وار ہے۔ آئیے ذرا ففتھ جنریشن وار کو تھوڑا سا سمجھ لیجئے، انشاءاللہ جس کو سمجھ آگئے اس کے سارے سوال کلیئر ہوں گے۔ ففتھ جنریشن وار کیا ہے؟ انسان کی سوچ کو ایسے تبدیل کرنا، جو غلط ہے اس کو صحیح ثابت کرنا، صحیح کو غلط کر دینا، اور مسلمانوں کے ذہنوں سے اسلام کو خارج کر کے قرآن، جہاد اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو نکال دینا، اور دنیا کفر کے خلاف محبت جو نفرت ہونی چاہیے تھی، دنیا کفر کے لیے محبت پیدا کر دینا، یہ ففتھ جنریشن وار ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آپ فیس بک اٹھا لیں، واٹس ایپ اٹھائیں، یوٹیوب اٹھا لیں، ہاں جی، اور ایسی اس کے اندر کچھ بےہودہ ایپس ہیں، جہاں پر بھی جائیں گے ایسے انسان کے دماغ کو ایسے واش کیا گیا ہے، مسلمانوں کی برین واشنگ ایسے کی گئی ہے، اگر عورتیں سڑکوں پہ نکل کر ڈانس کرے آج کا مسلمان اس کو حلال سمجھتا ہے، اگر عورتیں ہاں جی آزادی مارچ کے لیے نکلے آج کا نوجوان اس کو حلال سمجھتا نہیں، اور بلکہ سڑکوں پر وہ پوسٹر عویزہ کرنے کے لیے خود بھی ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ آج کسی کو جہاد کا نام لیں وہ کہے گا پاگل ہو گئے، یہ جہاد اللہ کے نبی کے دور میں تھا، آپ کون سی بات کرتے ہیں؟ آج کسی کو کہیں اور بھائی سپر پاور اللہ کی ذات ہے، امریکہ نہیں ہے، وہ کہتا آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ پاکستان کی ساری امداد وہ امریکہ سے آتی ہے، پاکستان قرضوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، اگر IMF قرضہ نہیں دے گا پاکستان نہیں چلے گا، تو پھر امریکہ سپر پاور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں، جب میدانوں کے اندر اترنے کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا، ٹکراؤ کے بعد اور جب ان کو پچھلے سال 75,000 بختر بند گاڑیاں چھوڑ کے بھاگنا پڑی، صرف بختر بند جو گاڑیاں ہیں وہ 75,000 چھوڑ کے افغانستان کے اندر یہ بھاگے، بھاگنے کے بعد سر جوڑا، سر جوڑنے کے بعد جو انہوں نے رزلٹ نکالا وہ یہ تھا، ان کو میدانوں میں نہیں، ان کے برین واشنگ کرو، ان کے ذہنوں کو، ان کی صلاحیتوں کو ختم کر دو۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑوا دیا، پاکستان کے اندر موجودہ جو حالات چل رہے ہیں وہ وہی ہیں جو 1970 کے اندر پاکستان کے ساتھ ہوا تھا، جب عوامی لیگ کثرت کے ساتھ سیٹیں لے گئی، جب اس کو اقتدار نہ ملا، انڈیا نے اپنی سازش کی، سازش کو برقرار رکھا، رکھنے کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے عوامی لیگ کو کثرت
سے اقتدار کے اندر آنے کے باوجود ان کے حوالے حکومت کو نہ کیا، نظام نہ کیا۔ یہ پہلا الیکشن تھا پاکستان کے اندر، اور عوامی لیگ کثرت سے سیٹیں لینے کے باوجود ان کو حکومت نہ ملی۔ اللہ اکبر۔ 15 مارچ کو 1970 کو ڈھاکہ میں ایک بیٹھک ہوئی، بیٹھک کے باوجود معاملات حل نہ ہوئے۔ ہوا کیا؟ انڈیا نے پھر سازش کی، اس کی سازش کے ساتھ بنگالیوں نے پاکستان کو چھوڑنا شروع کیا۔ بھارتی حکومت نے بنگالیوں کو وسائل دیے، ان کی مدد کا اعلان کیا، اور 1970 کے اندر انڈیا نے سازش کر کے پاکستان کو 2 ٹکڑے کیا، اور آج پورے پاکستان کے اندر جو سازش ہے وہ 1970 اور 71 سے بھی خطرناک ہے۔ اور میں ہوں مسلمان، اور الحمدللہ مجھے ان باتوں کا 1% بھی علم نہیں۔ آج پھر سازش وہی ہے، پروپیگنڈا وہی ہے، دنیا کا کفر اور یہ ناپاک ہندوؤں کی سازشیں پاکستان کے خلاف وہی ہیں۔ پہلے انہوں نے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کی کوشش کی، بلوچیوں کو انہوں نے بھڑکایا۔ بلوچستان کے اندر اگر پاکستان کا پرچم کسی کے گھر سے نکل آتا تھا تو وہ اس کو مار دیتے تھے۔ یہ اپنی سازش کے اندر کامیاب ہوا، لیکن اللہ کے فضل سے وہاں پھر ورک ہوا، لوگوں کو کنویں وہاں پر کھود کے دیے گئے، ہینڈ پمپ لگائے گئے، سولر پمپ لگائے گئے۔ جب لگانا کام شروع ہوا تو کیا کہتے تھے؟ او مولویو تسی پاگل ہو، جتنا مرضی پانی دے لو، جتنے کنویں لگانے ہیں لگا لو، ہم پاکستان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن آج الحمدللہ وہی بلوچستان ہے، اور بلوچستان کی سڑکوں پر بھی آپ جائیں گے آپ کو پاکستان کے پرچم بنے نظر آئیں گے۔ انڈیا نے سازش کی، بلوچیوں کو بھڑکایا، قبائلی سرداروں کو خریدا، پیسہ انویسٹ کیا، را انٹیلیجنس جو انڈیا کی ہے اس نے ورک کیا، اور بلوچستان کے ساتھ سبھی کو اپنے ساتھ ملا کے پروپیگنڈا شروع کیا۔ لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ نے پھر کچھ لوگوں کو چنا، اور ایف سی کے نوجوانوں نے اور کچھ آپ کے شاید جاننے والے بھائی ہوں، انہوں نے مل کر پھر جو کام کیا آپ جانتے ہیں۔ آج بلوچستان کہ وہ سارے سردار ان کی دھڑکنے کن کے ساتھ ہیں؟ پاکستان کے ساتھ۔ اللہ اکبر۔ اور آج پنجاب سندھ کے اندر بھی یہی کیفیت اور حالت جاری ہے۔ آپ کے پنجاب اور سندھ اور بلوچستان کے لوگوں کو پھر خریدا جا رہا ہے، ایجنسیاں پھر پروپیگنڈے کر کے ان کی برین واشنگ کر کے مسلمانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں، سیاستدانوں کو سیاستدانوں کے خلاف، حکومتوں کو حکومتوں کے خلاف۔ اور جب کوئی مسئلہ مسائل ہو پھر اپنے لوگ بھیج دیں، معاملے کو ابھارنے کے لیے، افراتفری کو زیادہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف مسلمانوں کو انہوں نے آج پھر کھڑا کر دیا، ایک دوسرے کو مارنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ آج کسی کو کہہ دو او بھائی تیری پارٹی تو ٹھیک نہیں، وہ آپ کے گل پڑ جائے گا، تو میری پارٹی کو بات کرتا ہے۔ نماز اس نے کبھی پڑھی نہ ہو، دین کا اس کو علم نہ ہو، جس پارٹی کے لیڈر کے پیچھے وہ دوڑتا پھر رہا ہے،
اس لیڈر بیچارے کو نہ کچھ جنازہ پڑھانا آتا ہو، نہ نماز پڑھنی آتی ہو، نہ اس کو قرآن کی تفسیر اور ترجمہ آتا ہو، اچھا جی میرے لیڈر کو بات کرے گا، تیری جرت کیسے ہوئی یہ اختلافات، یہ ذہنوں کو واش کرنا، اسلام کے خلاف ہمیں کرنا، رات کی تنہائیوں کے اندر بیٹھ کر بیہودہ ایپ ان کا استعمال کرنا، یہ سارا سسٹم 5th جنریشن وار کا حصہ ہے۔ اور انشاءاللہ ہم نے اس وار سے باہر آنا ہے، ہم نے اس کافروں کے شکنجے کو مضبوط نہیں ہونے دینا، ہم نے حکومتوں کے خلاف کھڑے نہیں ہونا۔ آج سب سے بڑا جو پاکستان کے اندر اختلاف ہے وہ 3 ہے۔ سب سے جو بڑا اختلاف جس کو کافر پچھلے کئی دہائیوں سے پرموٹ کرتے آ رہے ہیں، پروان چڑھاتے آ رہے ہیں، وہ مذہبی اختلاف ہے۔ اللہ اکبر۔ میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں دیوبندی ہوں، اور واللہ پتہ نہیں کیا کیا فرقے ہم ایک دوسرے کو بتلاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر وہابی سنی ٹھیک نہیں ہے، سنی کی باری آ جائے اور یہ وہابی ان کا تو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، دیوبندی کہے گا میں ٹھیک ہوں، بریلوی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں، چشتی کہے گا میں ٹھیک ہوں، اور بھائی سب ٹھیک ہے، کوئی غلط نہیں، غلطی سب کی ایک ہے کہ ایک دوسرے کی اصلاح نہیں کرتے۔ جب تک ہم اصلاح پر نہیں آتے ہم کسی قسم کے بگاڑ سے باہر نہیں آ سکتے۔ ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگاتے ہیں۔ ان فرقوں کو پروان چڑھانے کے پیچھے اگر آپ تھوڑا سا گہرائی کے اندر جائیں آپ کو سمجھ آئے گی واقعتاً ہی اس کے اندر پوری دنیا کا کفر ملوث ہے۔ دوسرا بڑا اختلاف جو آج چل رہا ہے بہت ہائی لیول پہ، وہ یہ ہے آرمی اور انٹیلیجنس، محافظ اداروں، پولیس، جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں، عوام کو ان کے خلاف کر دینا۔ اور محترم بھائیو یہ کافر کی آج سازش بہت خطرناک حد تک پہنچ چکی ہے۔ آج کیا ہے؟ بڑے بڑے دیندار لوگ اس سازش کا حصہ بن چکے ہیں۔ جرنیلوں کو گالیاں دیں گے، ISI کو گالیاں نکالیں گے، ملٹری انٹیلیجنس کو گالیاں نکالیں گے، پولیس کو گالیاں نکالیں گے، اور واللہ ایسی بیہودہ گالیاں نکالیں گے انسان کی حیرت گم ہو جاتی ہے۔ مسلمان کو گالی نہیں نکال سکتا، یہ آج گالیاں نکالنا ثواب سمجھتے ہیں۔ پوری دنیا کا کفر اس نے سر جوڑ کے جب اپنے نتائج نکالے تو کیا نکالا؟ آرمی کے خلاف کرو۔ ایسی صورتحال پاکستان کے اندر بنائی گئی، کچھ سیاسی جماعتوں کے بل بوتے پہ پھر لوگوں کو انہوں نے اپنی طرف مائل کیا، اپنا پیسہ انویسٹ کیا، لوگوں کی برین واشنگ کی۔ پوری دنیا کے اندر جو نمبر 1 آرمی مانی جاتی ہے وہ کس کی ہے؟ پاکستان کی، ہاں جی۔ اور نمبر 1 جو ایجنسی مانی جاتی ہے وہ کس کی ہے؟ اور الحمدللہ یہ بات کافروں کو ہضم نہیں ہے، یہ بات کافروں کو ہضم اور نہیں ہے۔ جب یہ بات کافروں کو ہضم نہیں تو پھر مجھے سمجھنا چاہیے دنیا کا کفر سازشیں کرے، اور آپ کے یہ محافظ، یہ راتوں کو بارڈروں پہ کھڑے ہونے والے، یہ سالوں کے سال یہ فقیروں والا حلیہ اپنانے والے، اور ہاں جی گندگی کے ڈھیر پہ سونے والے یہ نوجوان
10-10 سال کے ان کے مشن ہوتے ہیں اور یہ سوتے کہاں ہیں؟ گندگی کے ڈھیر پر، جہاں آپ پاؤں رکھنا بھی برداشت نہیں کرتے۔ ان کا کھانا پینا، ان کے جسم کے اوپر رہنے والا لباس، آپ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ بیچارے ایسے حلیے میں رہتے ہیں، سالوں سال نہ اپنی بیوی سے مل سکے، نہ بچوں سے مل سکے، بارڈر پہ کھڑا ہو کر مسلمانوں کے لیے پہرا دینے والا، وہ بھی ہو مسلمان جس کے بارے میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اس آنکھ پر جہنم کی آگ حرام ہے جس نے بارڈر پر کھڑے ہو کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے پہرا دیا۔ میں انہی محافظوں کو گالیاں نکالوں، دل کے اندر حسد اور بغض پیدا کروں، میں ایک دوسرے کو ان اداروں کے خلاف بھڑکاؤں، اگر میں ایسے کروں گا تو دنیا کے مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے وہی ہمارے ساتھ ہوگا۔ کہاں گئے آپ کے سیاستدان جنہوں نے آپ کو یہ باتیں بتلانی تھی، جنہوں نے آپ کو آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ امیج لا کر کھڑا کرنا تھا، آئینہ دکھانا تھا؟ آج دنیا کا کفر وہ اس حد تک پہنچ چکا ہے، پاکستان کی ایٹمی قوت، اللہ اکبر، ایٹم جو آپ کا ہے، پوری دنیا کے اندر آپ کے ایٹم کا توڑ نہیں ہے۔ اسی ایٹم کے بل بوتے پر پوری دنیا کا کفر آپ کی طرف میلی آنکھ کر کے نہیں دے سکتا۔ آج سی ٹی پی ٹی ایک معاہدہ ہے جو ایٹمی معاہدہ ہے، اس پہ وہ کفر کے یہ ایجنڈے پر سائن ہونے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کسی بات کا جا کے پوچھئے گا اپنے ایم پی ایم این اے سے، اپنے علاقے کے چیئرمین سے جا کے پوچھئے گا بھائی سی ٹی پی ٹی کہتے کسے ہیں، ایم پی ایم این اے سے جا کے سوال کرے سی ٹی پی ٹی کیا ہوتا ہے، اس کو بس اتنا پتا ہے 5 سالوں کے بعد آنا ووٹ لینے ہیں جی، اور پھر 5 سال منہ نہیں دکھانا۔ سی ٹی پی ٹی معاہدے پہ سائن ہوتے ہیں، اگر تو یہ کافر آئیں گے آپ کے ایٹم کو وزٹ کریں گے، وزٹ کرنے کے بہانے یہ آپ کے ایٹم کو چوری کر کے لے کر چلے جائیں گے، اور اگر ایٹم چوری ہو گیا تو محترم بھائیوں کیا ہوگا؟ پاکستان کو ایک پلیٹ کے اندر رکھ کے انڈیا کے حوالے کیا جائے گا۔ یہ یہودی انگریز یہ کیا کہیں گے؟ جو پاکستان کے ساتھ کرنا ہے کر لو، ہمیں ایٹم چاہیے تھا، آپ کو پاکستان چاہیے تھا، آپ پاکستان لے جائیں، ہم ایٹم لے جاتے ہیں، اور کیفیت اور حالت وہی ہوگی جو پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں کی تھی۔ تو ابھی وقت ہے ان اداروں کے خلاف کھڑے ہونے کی بجائے ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا لو، ان کو گالیاں نکالنے کی بجائے ان محافظوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ان کافروں کے 5th جنریشن وار کا حصہ بننے کی بجائے ہمیں اس سے بچنا ہے۔ چند سال پہلے ایک انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا تھا، اس قدر انہوں نے داڑھی کے مسئلے کو اس قدر خوف کا ذریعہ بنایا، جو داڑھی والا تھا لوگ دیکھتے تھے ایک ہی لفظ زبان سے نکلتا تھا، یہ دہشت گرد ہے۔ بہت بڑی سازش تھی کافروں کی، جو داڑھی والا تھا یہ دہشت گرد ہے۔ کفیت اور حالت پاکستان کے اندر یہ ہوئی، لوگ داڑھی رکھنا چھوڑ گئے۔ آج کفیت اور حالت یہ ہے، مسجدوں کے ممبروں سے ان کافروں نے جہاد کو ختم کروایا۔ جہاد کا جو نام لیتا تھا یہ تو بڑا دہشت گرد ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یا یہ قرآن پڑھے
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، رمضان کے اندر یہ آیت تو پڑھی جاتی ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، اور کبھی اسی قرآن کا حصہ کتب علیکم القتال، جہاد بھی تم پر فرض ہے، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، سورہ انفال۔ اللہ اکبر۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حکم کیا دے رہے ہیں، میں مسلمان ہوں، فرمایا مسلمانوں کو مومنوں کو لڑائی کا جہاد کا قتال، مسلمانوں کو مومنوں کو لڑائی کا جہاد کا قتال کا طریقہ سکھلاؤ۔ اللہ نبی کو حکم دے رہے ہیں ان کو طریقہ سکھلاؤ کافروں کے ساتھ لڑنے کا، ان کی گردنیں اڑانے کا۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک تمہارے بس کے اندر ہے ان بازوؤں کے اندر ان کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی طاقت کو تیار رکھو، قوت کو اپناؤ۔ حکم کن کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اور امریکہ اور انڈیا کے اندر اس وقت تک میٹرک کی سند نہیں دی جاتی جب تک ان کا طالب علم کلاس کون سی؟ میٹرک 10ویں کلاس، اور اس وقت تک سند نہیں دی جا سکتی جب تک وہ کمانڈو ٹریننگ نہیں کر لیتا۔ آج میرا بھائی ہو، میرا بیٹا ہو، میرے محلے کے اندر رہنے والا ہو، وہ کہہ دے اور میں نے جی ٹریننگ کرنی ہے، تو دہشت گرد بنے گا۔ تجھے نہیں پتا امریکہ نے جہاد کو دہشت گردی قرار دیا ہے، تو دہشت گردوں کے ساتھ جائے گا۔ یہ کفیت اور حالت آج بن گئی ہے پاکستان کے اندر۔ اور پاکستانیوں، اگر آج بھی اسی طرح سوئے رہے پھر وہ وقت دور نہیں، پھر وہ وقت دور نہیں، یہ کافر اپنی سازشوں کے اندر کامیاب ہوں گے۔ دنیا کا کفر یہ متحد ہو چکا ہے مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے۔ واللہ مجھے حیرت ہوئی، لوگوں کی باتیں فارن کنٹری سے لوگ آتے ہیں، انہی یورپین کنٹریز کے اندر رہنے والے، یہودیوں کے ملکوں کے اندر رہنے والے کیا بتلاتے ہیں؟ ہماری تنخواہوں سے پیسے کٹ کیے جاتے ہیں، ماہانہ کی بنیاد پر پیسے لیتے ہیں، وصول کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان پیسوں سے ہم مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ اور پوری دنیا کا کفر پیسے کٹھے کرے، تنخواہوں سے پیسے کاٹے مسلمانوں کو نیست و نبود کرنے کے لیے، اور ماشاءاللہ پاکستانی سوئے رہے، پھر کہیں نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں، ہم دنیا کے مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں۔ IMF یہ اتنی بڑی لعنت ہے۔ اللہ کے نبی مکہ سے مدینہ آتے ہیں، مکہ سے مدینہ آئے، کیا کیا؟ سودی نظام اعلان کر دیا، آج کے بعد جس نے جتنا سود لے لیا لے لیا، جس نے دے دیا دے دیا، آج کے بعد نہ کوئی سود دے گا نہ لے گا۔ اور پاکستانیوں، اللہ کے نبی مشرکوں سے نکلتے ہیں، مکہ سے مشرکوں کو ختم کرنے سے اللہ کے حکم سے مدینہ آتے ہیں۔ سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سودی نظام کو ختم کیا۔ کفیت اور حالت کیا تھی؟ یہودیوں نے کیا کیا تھا؟ مسلمانوں کو کسی کو تھوڑا قرضہ دیا، کسی کو زیادہ دیا، قرضے دے دے کے مسلمانوں کو قرضوں کے اندر ڈبویا۔ جب چاہتے جس کو چاہتے پریشرائز کرتے، اور پریشر دے کے جو کروانا چاہتے کروا لیتے۔ کیا ہو رہا ہے؟ IMF جی قرضہ نہیں دیتا،
اچھا جی، پھر وہ کہتے ہیں یہ بات مانو، یہ مانو، یہ مانو، اس کو پکڑ کے بند کر دو، تعلیمی نصاب سے اسلام کا نام ختم کر دو۔ 9th کے اندر میں نے پڑھا سورہ انفال، سورہ احزاب، سورہ توبہ، اس کی تفسیر اور ترجمے کے لیے باقاعدہ ٹیچر رکھے ہوتے۔ میرے کانوں میں باتیں پڑی، ہمیں عربی ٹیچر جو تھا وہ پڑھتا، اللہ اکبر، آیتیں پڑھتے، پھر تفسیر پڑھتے، پھر بتلاتے، پھر غزوات کو بیان کرتے، غزوہ بدر بیان ہوتا، غزوہ احد بیان ہوتا، غزوہ خندق بیان ہوتا، ہمیں بھی پتا چلتا تھا ہم مسلمانوں کے بچے ہیں، ہماری اسلام کی تاریخ کیا ہے۔ آج کافروں نے وہ سارا نظام ختم کر کے، ہاں جی، آپ وہ FA BA کی کتابیں اٹھائیں، وہاں پہ انگلش کی کتاب کو اٹھانا آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایسی ایسی بےہودہ کہانیاں، فحاشی کے اڈے، واللہ پتہ نہیں یونیورسٹیز لیول پہ جا کے آج مسلمانوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہو رہا ہے۔ کالجز یونیورسٹیز کے بچوں کو جن کو ترجمہ اور تفسیر پڑھنی چاہیے تھی، آج وہ بچیاں سڑکوں پہ بینر آویزہ کر کے وہ اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھائے۔ کیا آوازیں اٹھاتی ہیں؟ مجھ سے آپ کا کھانا نہیں بنتا، میں آپ کی ملازمہ نہیں، میں کوئی بچے پیدا کرنے کے لیے نہیں، یہ کافروں کی سازش ہے۔ 2000 تقریباً کوئی 15 کے اندر یہ سازش آپ کے علاقے کے اندر آئی، اور پہلی میٹنگ کے اندر مجھے پتا چلا، میں اسی میٹنگ کے اندر آپ کے قریبی کسی گاؤں میں آئی تھی، اور بہت بڑی میٹنگ کا حصہ یہ چل رہا تھا، لڑکیوں کو آگے لے کے آؤ، عورتوں کو آگے لے کے آؤ، اور یہ ٹیم کہاں سے آئی تھی؟ کوئی سائیوال سے، کوئی لاہور سے، کوئی اسلام آباد سے۔ لیکن اللہ کے فضل سے میرا گزر ہوا، میں نے وہاں پہ 15 منٹ کا لیکچر دیا، 2015 کی بات ہے۔ اللہ کے فضل سے آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا مشن آپ نے ناکام کیا ہے۔ سائیوال کی ایک یونیورسٹی کے اندر میں گیا، وہاں کی کیفیت اور حالت دیکھی، لاہور کی یونیورسٹیز کے اندر چلے جائیں، آج پوری دنیا کا کفر جن نوجوانوں نے آگے نکل کے آپ کے ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے ہیں، جنہوں نے انجینئر بننا ہے، جنہوں نے اسلحہ بنانا ہے، جنہوں نے آپ کے محافظوں کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہونا ہے، ان کو آئس، ہیروئن اور ایسے ایسے بےہودہ نشوں پہ لگایا جا رہا ہے۔ آپ یونیورسٹی پہ جائیں، کبھی وزٹ کریں، لاہور کی سڑکوں کا وزٹ کریں، اسلام آباد، سائیوال، ملتان کی سڑکوں کا رات کو 10 بجے کے بعد وزٹ کریں، آپ کو سمجھ آئے گی آپ کے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ پورے نوجوانوں کو انہوں نے اپنے ہاتھ کے اندر کیا، فیس بک پہ واچ لسٹ کے اندر ایسی ایسی بےہودہ ویڈیوز کلپ بنا کر وائرل ہو رہے ہیں، نہ کوئی بچی بچ رہی ہے، نہ کوئی نوجوان بچ رہا ہے۔ فحاشی کے یہ نظام، ان کے پیچھے یہ کافر ہیں، جو ویب سائٹس پاکستان کے اندر کھلتی ہیں وہ باہر بین ہیں، باہر ملکوں میں وہ نہیں کھلتی۔ ویڈیو بنانے والے جن ملکوں سے یہ کلپ بن کے آتے ہیں، ان ملکوں کے اندر یہ کلپ نہیں چل سکتے، وہاں پہ بین ہے۔ پوری دنیا کے اندر جتنے پیکجز پاکستان کے اندر سستے ہیں، اور ماشاءاللہ رات کو 12 سے 1 یا 12 یا 1 سے لے کر صبح 7-8 بجے تک پیکجز بالکل فری ہیں، اور یہ شرف صرف پاکستان کو حاصل ہے، دنیا کے کسی ملک کو نہیں۔ اس کے پیچھے کافر کی بہت بڑی سازش ہے۔ اور مسلمانوں آ جاؤ، ان سازشوں سے نکلنا ہے ہم نے۔
ان حکومتوں کو بدلنا ہے ہم نے، ان کافروں کے نظاموں کو بدلنا ہے ہم نے۔ میں اپنے علاقے سے یہ کام شروع کروں گا تو اللہ کی قسم میں پورے علاقے کے اندر، پھر علاقوں سے آگے میں حکومتوں کے اندر اس نظام کو چینج کر سکتا ہوں۔ اگر میں خود انہی نظاموں کا حصہ بنا رہا، اگر میں خود ہی غفلت کی نیند کے اندر سویا رہا، پھر وہ وقت دور نہیں، کالجز یونیورسٹیز کے اندر سے یہ نکلنے والی یہ ہماری بہنیں اور بیٹیاں جنہوں نے آ کر اپنی گودوں سے ان بچوں کو پیدا کرنا ہے اور جنہوں نے کھڑے ہو کے اسلام کا پرچار کرنا ہے، اگر وہ کافروں کے ان شکنجے کا شکار ہوتے ہیں، اگر وہ ان بےہودہ قسم کے نشوں پر لگتے ہیں، تو پھر سمجھیں آگے آنے والی مسلمانوں کی نسلیں تباہ و برباد ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے علاقے کے اندر رہنے والے سیاستدان ہوں، آپ کے ملک کے اندر رہنے والے سیاستدان ہوں، کیفیت اور حالت کیا ہے پتہ نہیں، لوگوں کے حالات کا، ملکی حالات کا، ایک دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالنا۔ میری کرسی ہے، وہ کہتا نہیں میری ہے، وہ کہتا یہ وزارت میں نے لینی ہے، وہ کہتا نہیں میں لوں گا، ٹکٹ میرا ہے، اس علاقے پر میرا حق ہے۔ اور ٹھیک ہے تیرا حق ہے، اور بتلا اگر تیرا حق ہے تو اپنے علاقے کی فلاح و بہبود کے لیے، تو علاقے کے لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے کتنا کام کر رہا ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ خطرناک سازشیں پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں، اور ہمارے موجودہ جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ کرسیوں کی لڑائیوں کے اندر اپنے دنیا کے مال کی ہوس اور لالچ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ تو محترم بھائیوں، وقت ہے ہم بجائے ان کے پروپیگنڈے کا حصہ بنے، ہمیں انشاءاللہ اپنے پاکستان کے خلاف کھڑے ہونا ہے، پاکستان کے خلاف کھڑے ہونے والے لوگوں کے خلاف کھڑے ہونا ہے، پاکستان کے محافظوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو ہم نے یہ جرأت دینی ہے کہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، کافروں کے اس پروپیگنڈے کو نیست و نابود کرنے تک ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ہم انشاءاللہ بھائی کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ کھڑے ہونا ہے، اور آپ کے محافظ آپ کے ساتھ برا نہیں کرتے کیا ہے؟ انہوں نے کافروں نے سازشوں کا جو حصہ ہیں، جن لوگوں کو جنہوں نے آگے لانچ کیا ہوا ہے، وہ آپ سوال کریں، وہ کہتے نہیں جی، جب آپ کہیں یار اگر آپ آرمی کو غلط کہتے ہیں، جو محافظ بارڈر پہ کھڑا ہے وہ پہرا دے رہا ہے، نبی کی حدیث اس کے متعلق یہ کہتی ہے، پھر وہ دوسری طرف آ جائے گا، اور ٹھیک ہے وہ لوگ ٹھیک ہے پر جرنیل نہیں ٹھیک، جرنیلوں سے ہٹے گا وہ آپ کی انٹیلیجنس پہ آ جائے گا۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، کتنے لوگوں کو ایجنسیاں اٹھا کے لگئی؟ کسی کو اٹھایا ایجنسیوں نے؟ جو بندہ پاکستان کے خلاف ہوگا، جو مسلمانوں کے خلاف ہوگا، اس کو ایجنسیاں اٹھائیں گی۔ جو ان سازشوں کا حصہ نہیں ہوگا، ایجنسیاں کبھی نہیں اٹھاتی۔ ایسے بدنام نہ کریں اس سیاست کے پیچھے، انہوں نے کرسیوں کے پیچھے واللہ بہت خطرناک حد تک مسلمانوں کے خلاف کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس سازش سے بچیں گے، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔